अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम मीर तकी मीर की गज़लें पढ़ रहे हैं। अब तक हम 2 गज़लें पढ़ चुके हैं और आज भी दूसरी गज़ल का जो बाकी हिस्सा है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये है, कल पाऊँ एक कासे सिर पर जो आ गया, कल पाऊँ एक कासे सिर पे जो आ गया, यकसर वो उस्तखां शिकस्तों से चूर था, कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कबू किसी का सिरे पुरगुरूर था वो तो रिश्क हूरी बेहिश्ती हमी में मीर, समझे न हम तो फहम का अपनी कसूर था। कल पाऊँ एक कासे सिर पे जो आ गया, यकसर वो उस्तखां शिकस्तों से चूर था, कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कबू किसी का सिरे पुरगुरूर था वो तो रिश्क हूरे बहिश्ते हमी में मीर, समझे न हम तो फहम का अपनी कसूर था। तो ये जो आप ये अशार देख रहे हैं, इस अशार को हम एक्चुअली ऐसे अशार को हम किताबंद अशार कहते हैं। तो किताबंद अशार क्या होते हैं? किताबंद, किता का मतलब टुकड़ा होता है, और मीर तकी मीर जो है, इस पहले शायर में जब एक जो शायर होता है जब वो अपने ख़यालात का इजहार या अपने ख़यालात को पहले शेर में बयान नहीं कर पाता है, तो वो फिर उसके जो ख़यालात होते हैं, अपने ख़यालात वो दूसरे शेर में उसको कंप्लीट करने की या मुकम्मल करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से, या अगर दूसरे में भी वो मुकम्मल ना हो जाए तो तीसरे शेर में वो उस अपने उन ख़यालात को मुकम्मल करने की कोशिश करता है। तो जब ये जो शेर पहले वाले शेर से लेकर आखिरी शेर तक जिन टुकड़ों में या जब इन पूरे मिसरों में अगर ये 3 अशार हैं तो ये 6 मिसरे हो गए। अगर इन 6 मिसरों के आखिर तक जो शायर है वो कंप्लीट हो जाएगा, उनका जो यानी कि जो शायर का माना है वो निकल आएगा, तब हम इसको एक किता कहते हैं, यानी एक टुकड़ा कहते हैं। यानी शेर का वो टुकड़ा जो एक शेर जब हम पढ़ेंगे तो वो इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि उसकी जो मीनिंग है, शायर जो होता है वो दूसरे शेर में इसको कंप्लीट करने की या मुकम्मल करने की कोशिश करता है। यानी शायर जो है पहले शेर में अपना जो उसका ख्याल होता है वो मुकम्मल तौर पर वो बयान नहीं कर पाता है, तो दूसरे या फिर तीसरे शेर में वो जब उसको मुकम्मल करता है, अपने ख्यालात जो है उनको जो है मुकम्मल तौर पर वो जो है निभाता है, यानी मुकम्मल तौर पर वो 2 या 3 अशार में जब वो ख्यालात जो है उनको मुकम्मल तौर पर जब वो पेश करता है, तभी हम उन 2 या 3 अशार को एक किता कहते हैं। किता का मतलब टुकड़ा है, यानी शेर का वो टुकड़ा जो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो ये शायर का एक जिसको हम मानेंगे कि एक उसकी एक स्किल होती है जिसके ज़रिए वो ये फिर करता है। तो ये एक, तो इस लिहाज से ये जो पूरा ये जो यहाँ से कल पाऊँ इक्का से सिर पर जो आ गया, यकसर वो अस्तखां शिकस्तों से चूर था, कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कबू किसी का सिरे पुरगुरूर था। तो पहले शेर से लेकर दूसरे शेर के एंड तक ये जो है, इसको हम कहेंगे कि ये एक कित्ता है, ये एक शेर का टुकड़ा है। तो ये एक दूसरे के बगैर जो ये शेर है ये इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो कासे सिर है, कासे सिर क्या हो गया? कासे सिर का मतलब होता है खोपड़ी, और यहाँ पे आप देखते हैं कासे सिर जो है ये खोपड़ी हो गया। और फिर है उस्तखान। उस्तखान का मतलब होता है हड्डी, यानी हड्डियों का कोई ढांचा भी अगर हो उसको हम उस्तखान कहते हैं, या अगर हड्डियाँ होगी बहुत सारी हड्डियाँ तो उसको भी हम उस्तखान कहते हैं। फिर है सिरे पुरगुरूर, क्या है? फिर है यहाँ पे आप देखते हो यह है सिरे पुरगुरूर, सिर पुरगुरूर, ठीक है। तो ये होता है सिरे पुरगुरूर का मतलब होता है घुमंडी सिर, घुमंडी सिर, यानी जब एक इंसान जब दुनिया में होता है तो वो कितने घुमंड से चलता है, तो उसको हम सिरे पुरगुरूर कहते हैं।
تو یہاں پہ پہلا شعر، کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخاں شکستوں سے چور تھا، یکسر وہ استخاں شکستوں سے چور تھا۔ ہاں، تو یہاں پہ جو میر تقی میر ہے وہ اس دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری پر فرماتے ہیں کہ میں کل کسی جگہ جا رہا تھا یا کہیں چل رہا تھا کہ چلتے چلتے میرا پاؤں ایک مرے ہوئے انسان کے سر کی کھوپڑی پر آ پڑا، یعنی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اچانک میرا جو پاؤں ہے وہ کسی مرے ہوئے انسان کی کھوپڑی پر آ پڑا، چونکہ سر کی جو کھوپڑی تھی، سر کی کھوپڑی کی تمام ہڑیاں جو ہے وہ بوسیدہ ہو چکی تھی، وہ ختم ہو چکی تھی، چکنا چور ہو چکی تھی۔ یعنی وہ انسان جو تھا پتہ نہیں کتنے سال، یا اس کو 50 سال 100 سال یا کچھ اور پتہ نہیں کتنا عرصہ اس کو ہوا ہوگا مرے ہوئے، تو وہ اس کی جو ہڑیاں تھی وہ بوسیدہ ہو چکی تھی۔ تو کیا کہتے ہیں میر کہ اچانک میرا جو پیر ہے وہ کسی کھوپڑی پہ پڑا، وہ جو اس کھوپڑی کی جو ہڑیاں تھی وہ بوسیدہ ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، چکنا چور ہو چکی تھی، اس لیے میرا پاؤں پڑتے ہی وہ تمام ہڑیاں جو ہے چور چور ہو گئی۔ جو ہی میرا پاؤں اس کھوپڑی پہ پڑا تو وہ جو بوسیدہ ہو چکی کھوپڑی تھی وہ چکنا چور ہو گئی تھی، بکھر گئی۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سرے پر غرور تھا، تو اس کھوپڑی سے آواز آئی۔ میر کہتے ہیں دوسرے شعر میں، میر تقی میر، کہ یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہو کہ یہ ایک شعر میں جو ہے یہ انکمپلیٹ ہے، ابھی بات انکمپلیٹ، جو ہی یہ پیر جو ہے کھوپڑی کے اوپر پڑتا ہے تو کھوپڑی سے آواز آتی ہے۔ کیا آواز آتی ہے؟ میر کہتے ہیں اپنے اس دوسرے شعر میں کہ جو ہی اس کھوپڑی کی ہڑیاں ٹوٹ گئی، یعنی کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سرے پر غرور تھا۔ کہتے ہیں میر کہ جو ہی اس کھوپڑی کی ہڑیاں ٹوٹ گئی تو ایک آواز آئی اور کہا، اے غافل اور بے شعور انسان، راستے کو دیکھ کر اور سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے، یوں تکبر اور گھمنڈ سے چلنا دانائی نہیں یا ٹھیک نہیں، کیونکہ ایک وقت میں بھی ایک انسان کے جسم پر گھمنڈ سے بری ہوئی تھی۔ کون کہتا ہے؟ یہ کھوپڑی کہتی ہے کہ میں بھی کسی انسان کے سر کا تاج تھی، مجھے ہزاروں لوگ مجھے دیکھ کر مجھے پہچان لیتے تھے، لیکن کب؟ جب میں زندہ تھی تو لوگ میری شکل صورت پہ رشک کرتے تھے، میں بھی ایک جیتے جاگتے انسان کا گھمنڈی سر تھا۔ یہ کون کہتی ہے؟ یہ کھوپڑی کہتی ہے۔ ہاں، میں بھی چلتا پھرتا، کھاتا پیتا اور جیتا جاگتا ایک انسان تھا، مگر آج میری یہ حالت دیکھ کر آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کا حشر بھی ایک دن ایسا ہی ہونے والا ہے۔ کیا آپ نے بغیر کچھ دیکھے مجھ پہ اپنا پیر ڈالا اور مجھے چکنا چور کر دیا؟ میں بھی آپ حسن میں، خوبصورتی میں آپ سے کوسوں اچھا تھا، لیکن آج جو میری حالت ہوئی ہے ایک دن آپ کی بھی یہی حالت ہونے والی ہے۔ کہاں سے آواز آتی ہے؟ یہ آواز کھوپڑی سے آتی ہے کہ ایک دن، یعنی ایک انسان کے لیے یہاں تنبیہ جو ہے دیا ہوا ہے۔ میر تقی میر نے ایک انسان کے لیے یہاں پہ ایک جو ہے نصیحت رقم کی ہے کہ ایک انسان جو ایک گھمنڈی ایک انسان ہوتا ہے، وہ جب زندہ ہوتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید میں کبھی میں شاید ہمیشہ کے لیے جاوید رہنے والا چیز ہوں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ایک دن اسی کھوپڑی کی طرح، جیسے یہ کھوپڑی جو تھی جو بالکل جو بوسیدہ ہو چکی تھی، ایسے ہی
ایک انسان کی ہڈیاں جو ہے جب وہ قبر میں چلا جائے گا تو ایک انسان کی ہڈیاں جو ہے وہ بوسیدہ ہو جائے گی اور وہ چکنا چور ہو جائے گی۔ اس لیے یہ جو نصیحت ہے یہ اس جیتے جاگتے انسان کے لیے ہے جس کا پیر اچانک اس کھوپڑی پہ آ پڑا اور کھوپڑی سے آواز آئی کہ میں بھی ایک خوبصورت کسی چہرے کا جو تھا، کسی انسان کا میں سر تھا، اور میں بھی ایک اپنے آپ پہ ناز کرتا تھا جب جس دن میں زندہ تھا تو میں بھی اپنے آپ پر ناز کرتا تھا، لیکن آپ کو میری آج کی اس حالت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ تمہارا بھی کل یہی حشر ہونے والا ہے۔ تو آپ کا حشر بھی ایک دن ایسا ہی ہونے والا ہے۔ یہ اسی انسان کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہمارا حشر بھی بالکل اسی کھوپڑی جیسے ہونے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ پر بھی اتنا ناز یا اپنے آپ پر اتنا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں تو پھر آخری شعر میں تھا وہ رشک حور بہشت حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ ہاں تو جو حور بہشتی ہے، حور بہشتی کا مطلب بہشت ہم کہتے ہیں جنت کو، تو حور کہتے ہیں جو حور ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جنت کی حور۔ فہم جو ہے، فہم ہم کہتے ہیں عقل کو، فہم ہم کہتے ہیں عقل کو۔ تو قصور جو ہوتا ہے، جو ہم قصور کہتے ہیں یہاں پہ، تو قصور کا مطلب ہوتا ہے غلطی یا کوئی خطا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے کہ تھا وہ رشک حور بہشت حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ ہاں اس شعر میں جو ہے میر تقی میر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میر میرا محبوب، یعنی میر کا محبوب اس وقت کون ہے؟ میر کا محبوب کوئی مجازی محبوب نہیں ہے بلکہ میر اپنے اللہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، خدا اپنے خدائی تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرا محبوب یعنی اللہ جس پر جنت کی حوریں رشک کرتی ہے مجھ میں ہی بسا ہوا تھا، وہ تو مجھ میں ہی بسا ہوا تھا۔ یعنی ایک انسان کے اندر اگر انسان جھانک کر اپنے اندر دیکھے تو جس اللہ کو وہ باہر کی دنیا میں تلاش کرتا ہے، دراصل وہ اللہ میاں جو ہے وہ اس کے اندر اس کے دل میں ہی بسا ہوا ہوتا ہے۔ تو مجھ میں ہی بسا ہوا تھا، یعنی وہ جو جنت کی حوریں جس پہ رشک کرتی تھی یعنی وہ اللہ میاں مجھ میں ہی بسا ہوا تھا، مگر اپنی کم عقلی، یعنی فہم کا مطلب عقل، قصور یعنی میری کم عقلی کی وجہ سے، میری جو تھی میں اتنا دانا نہیں تھا، میں نے تب تک اپنے آپ کو سمجھا نہیں، یعنی میری کم عقلی تھی کہ جس کے سبب میں اس کو پہچان نہ سکا۔ ہاں تو یار کو جو ہے بے پردہ دیکھنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا لازمی ہے۔ جب آپ کوئی انسان اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ شاید مجھ میں جو ہے مجھ میں اتنا عشق اس کے لیے ہے، یا تبھی وہ ایک انسان جو ہے اپنے محبوب کو وہ پہچان سکتا ہے، یعنی اپنے اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ تو اس میں یہاں پہ جو ہے یہ ایک کتابند شعر تھا، تو یہاں پہ جو ہے میر تقی میر جو ہے اس کی پہلی اور دوسری غزل جو ہے وہ یہاں پہ ہی اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو جو باقی مادہ جو آپ کے جو مشقی سوالات ہیں یا دوسرا جو اسٹڈی مٹیریل ہے وہ آپ کو پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ حفظ و امان میں رہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، خدا حافظ۔